الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ کی طرف سے جب بندوں کے اوپر نعمتیں نازل ہوتی ہیں تو ان نعمتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ احکامات، کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بندوں سے متعلق کی جاتی ہیں. والدین جب کسی آدمی کو دیے جاتے ہیں یا کسی کی زندگی میں اس کے والدین حیات رکھتے ہیں تو اولاد کے اوپر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ وہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، وہ ان کے حکم کو بجا لائے، وہ ان کی خدمت کرے، ان کے حکم کو ہر طریقے سے مانے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ والدین اگرچہ شرک کے اوپر ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، سوائے شرک کے اوپر عمل کرنے کے ان کی ہر بات کے اوپر عمل کیا جائے. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر وہ چاہیں وہ محنت کریں کہ وہ تجھے شرک کے اوپر لے آئے تو شرک کے اوپر نہیں جانا، اس کے علاوہ ان کے حکم کو ماننے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی اور کوئی کوتاہی کسی آدمی کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو ہے والدین کے مقام و مرتبہ، اور والدین کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ خدمت کا جو صلہ ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی بڑا بناتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اخروی زندگی میں اللہ رب العزت کی رضا مندی، اللہ کی رضا اس بندے کو حاصل ہوتی ہے. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اللہ کے رسول کے جو زمانہ ہے وہی ایک ہی زمانہ ہے، اور سعودی عرب سے یمن کا جو علاقہ ہے وہ سمندر کے کنارے کے اوپر پڑتا ہے، ایک علیحدہ علاقے میں پڑتا ہے. تو اسی یمن میں ایک جگہ ہے قرن، اسی جگہ کے رہنے والے تھے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے یہاں والدہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور نہیں تھا، اور نہ ان کی والدہ کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور تھا کہ جو ان کی والدہ، بیمار والدہ کی خدمت کر سکے. تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ایمان کو لے آئے. کئی مرتبہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکا بھیجا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کا متمنی ہوں، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ، اور وہ اپنی وہ وجہ بھی اس کے اندر لکھتے کہ لیکن میری والدہ بیمار ہے جس کی وجہ سے میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں تو آ نہیں سکتا، لیکن میں ملاقات کا متمنی ہوں، مشتاق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ یہ کہہ کر منع کر دیتے کہ والدہ حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے، والدہ حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے، یہاں نہ آئے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کی حالت میں کسی انسان کا اللہ کے رسول کو دیکھ لینا انسان کو ایک تابعی سے صحابی بنا دیتا ہے. اور صحابی کا کیا مقام و مرتبہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی. تو ایسے مقام و مرتبے کو اللہ کے رسول بار بار منع کر رہے ہیں. کس وجہ سے کہ ماں ان کی حیات ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے پاس کوئی دوسرا آدمی نہیں جو ان کی خدمت کر سکے. بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہو، مشغول رہو.
ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا سا موقع ملا، ان کی والدہ ذرا تندرست ہوئی تو اللہ کے رسول کی خدمت میں مدینہ المنورہ حاضر ہو گئے، اور وہاں آ کر معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں، کسی کام سے یا جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول وہاں پر ہے نہیں۔ تو جب یہ معلوم ہوا بڑے دل برداشتہ ہوئے کہ میں وہاں سے اتنا وقت نکال کر آیا، اور وہ ٹھہرے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کل آ جائے، پرسوں آ جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل سفر پر تھے تو آ نہیں سکتے۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے جیسے گئے تھے تنہا، ایسے ہی تنہا واپس چلے آئے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے، اللہ کے رسول کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی اور اس بات کا علم ہوا، اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ عمر کے قرن سے جب بھی کوئی حج کا قافلہ آئے گا اور اس میں فلاں شخص اویس قرنی اس حیثیت کا اگر کوئی آدمی آئے تو اس سے اپنے حق میں دعا کرا۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ مقام، یہ والا مقام، اور اللہ کے رسول کہہ کسے رہے ہیں، آپ یہ اندازہ لگائیے حضرت عمر فاروق جو صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے کہ عمر جنتی ہے، تو حضرت عمر جنتی ہیں، جنت کی بشارت اللہ کے رسول انہیں سنا چکے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی آئے گا جو مقام و مرتبے میں تم سے کم ہے، جو صحابیت کے مقام پر بھی نہیں ہے، جو صرف تابعی ہیں، وہ جب مدینہ المنورہ آئے، حج کے قافلے میں آئے، تو پورا ان کا حال اور حلیہ اس طریقے سے ہوگا، ان سے اپنے حق میں دعا کرا۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ دنیا کے اندر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو کس بنا کے اوپر ملا ہے؟ والدہ کی خدمت کے اوپر۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے بارے میں جو اپنی والدہ کا خدمت گزار ہو دنیا کے اندر، گویا کہ صحابی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک تابعی سے اپنی دعا کرانا، تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول بروز قیامت ایسے آدمی سے ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ ایسے آدمی سے کبھی اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے والدین کی خدمت کا صلہ کہ انسان کو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نوازتے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں تو ایسے لوگوں کی بڑے مزے ہیں اور اللہ کی طرف سے بڑے انعامات ایسے لوگوں کے اوپر۔ اور ایک یہ بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری تو مسلم ہے، اسے تو ہر آدمی مانتا ہے کہ ان کی اطاعت بھی ہو، ان کی فرما برداری بھی ہو، ان کی خدمت گزاری بھی ہو، لیکن دو لفظ ایسے ہیں کہ ان میں ایک لحاظ سے والدہ کا مقام بڑھ جاتا ہے اور ایک لحاظ سے باپ کا مقام والدہ کے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ دو لفظ ذکر کرتے ہیں کہ تعظیم اور خدمت، تعظیم اور حسن سلوک۔ جب تعظیم کی بات آئے تو باپ کا جو مقام ہے وہ والدہ سے بڑھ جاتا ہے، ماں سے بڑھ جاتا ہے، اور جب بات حسن سلوک کی آئے، خدمت کی آئے، تو ماں کا جو مقام ہے وہ باپ کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اور خدمت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بیٹا اپنے والدین کی خدمت میں کچھ دینا چاہے، ان کے سامنے کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدہ کا جو ہدیہ ہو، والدہ کو جو چیز پیش کی جائے وہ قیمت میں ذرا عمدہ ہو، وہ بناوٹ میں ذرا عمدہ ہو۔ باپ کے مقابلے میں یہ ہے وہ حسن سلوک کا تقاضا کہ جس میں والدہ کا مقام والد کے اوپر بڑھ جاتا ہے، اور جب بات تعظیم کی ہو تو باپ کا جو مقام ہے وہ ماں سے بلند ہو جاتا ہے۔ تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ جب باپ گھر میں ہو تو اولاد کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے اور یہ ڈر اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میرے گھر کے اندر میرے والد محترم ہے، اپنی آواز کو ذرا آہستہ رکھے، اپنے نقل و حرکات کے اندر کوئی تکبرانہ انداز نہ ہو، ان کے سامنے آگے بڑھ چڑھ کر نہ بولے، ان کے سامنے ان کے سرانے بڑھ چڑھ کر نہ بیٹھے، بلکہ ہر اعتبار سے ہر معاملے کے اندر گفتگو ہو، چال چلن ہو، گفتار و رفتار ہو، ہر لحاظ سے اپنی زندگی کے اندر اپنے اعمال میں اپنی گفتگو میں میانہ روی رکھے، والد کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بڑا سمجھ کر پیش نہ کرے۔ تو یہی تعظیم کا تقاضا۔ جب بات تعظیم کی آئے تو باپ کا مقام ماں سے بڑھ جاتا ہے، لیکن جب بات خدمت اور حسن سلوک کی آئے تو والدہ کا مقام والد کے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن
ساتھ ہی ساتھ جہاں اللہ رب العزت نے اولاد کی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، وہیں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جو اللہ کے رسول کی حدیث ابھی ذکر کی گئی، اس میں اس بات کی طرف اللہ رب العزت توجہ دلانا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہیں والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ جب ہم نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو خالی یہ نہیں ہے کہ بچے پیدا ہو گئے اب وہ زندگی جیسے چاہیں گزارتے رہیں، جیسے چاہیں گزار کر چلے جائیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، یہ معاملہ نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر وہ اصول بیان فرمایا ہے کہ اس اصول کے اوپر زندگی گزاری جائے اگر ہم نے آپ کو اولاد دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اعمال کے اوپر پختہ رکھے، اپنے آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی نقص اپنے اندر پیدا نہ کرے، اعمال کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی کمزوری اس کے اندر نہ پائی جائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت آگے کرتے ہیں وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچائیے۔ نَارٌ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ نے کس لفظ کا تذکرہ فرمایا ہے، کس چیز سے بچانا ہے؟ آگ سے۔ اگر اس کو دنیا کے اندر اس کی مثال لی جائے، ایک بیٹا، والدین کا ایک بیٹا آگ کی طرف چلے، آگ میں گرنا چاہے تو کیا والدین اسے ایک دو بار کہہ کر رک جائیں گے؟ کیا اسے نصیحت کر کے بس خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ اب اسے جو کرنا ہے کرتا رہے؟ ایسا تو نہیں، بلکہ جب تک اسے اس آگ سے چھٹکارا نہ دلا دیں، اس کی زندگی محفوظ نہ کر لے، اپنے دامن میں اس بچے کو نہ سمیٹ لے، والدین کو بالکل بھی قرار اور چین محسوس نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے جب دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے اس قدر محنت، اس قدر مشقت اور حتی الامکان کوشش والدین کرتے ہیں تو جو جہنم کی آگ ہے وہ تو 70 گنا زائد ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے والدین کو کس قدر محنت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ نماز نہ پڑھتا ہو اور باپ یہ کہتا ہوا چل دے کہ چلو بھائی نماز پڑھ لو، اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکل کر مسجد میں آ جائے، اور جب پوچھا جائے تو وہ عرض کر دے کہ میں تو کہتا ہوں، میں تو کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہنا نہیں۔ جب بچے بڑے ہو جائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احکام شریعہ کے اوپر، شریعت کے جو احکام ہیں اگر وہ ان کو توڑتا رہے آپ اس وقت بھی خاموش رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تربیت کا انداز بدل جائے، کہنے کا انداز بدل جائے۔ آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو والدین کی باتوں کو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ والدہ اور اس کے باپ اور ماں کیا کہنا اس سے چاہتے ہیں، وہ ان کی نقل و حرکت سے اسی چیز کو کرتا ہے جو وہ اس سے کرانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک اس کے اندر سمجھ بوجھ کا مادہ نہیں، ابھی تک وہ شریعت کا پابند نہیں، ابھی تک وہ کسی طرح کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں۔ لیکن جب والدین اپنی نقل و حرکت کرتے ہیں، اس کو کوئی بات کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں اپنے انداز میں، تو چھوٹا سا بچہ جس کے اندر عقل و فہم نہیں، سمجھنے کی کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ اسی طریقے سے عمل کرتا ہے جیسے والدین چاہتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر والدین کا انداز تربیت یہ ہوتا ہے محبت کے ساتھ وہ اسے سمجھاتے ہیں، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کا معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کے سامنے ناراضگی کا اظہار نہ ہو اور بات کے اوپر ناراض نہ ہوا جائے، بلکہ انداز تربیت اسی طریقے کی ہو جیسے بچپنے میں ان کی انداز تعلم اسی طریقے سے ہو جو بچپنے کے اندر ان کا کیا تھا۔ تعلیم و تعلم کا بندوبست اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسے بچپنے میں ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ تھا، کہ ان کو تنہائی میں بٹھا کر اس چیز کو سمجھایا جائے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کون ہیں، اور اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ پوری تربیت اس کو سکھائی جائے، اس کی کفالت کی بہترین طریقے سے نشو و نما کی جائے۔ ایسا نہیں ہے
کہ 2-4 مرتبہ کہہ دیا، اور آدمی سے جب پوچھا جائے تو بہت سے لوگ یہ مثالیں دینے لگتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بڑی محنت کی تھی لیکن اس کے باوجود ان کا بچہ جہنم میں چلا گیا۔ بھائی حتی الامکان کوشش کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، حتی الامکان کوشش کرے۔ جب اولاد اللہ نے دی ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ بچہ کسی بھی نتیجے پہ جائے، بچہ چاہے شرابی بنے، نمازی بنے، وہ اس کے انجام سے کوئی آدمی واقف نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو کیا بنانا ہے اور اس کو کیا بننا ہے، اللہ نے اسے اختیار دے رکھا ہے۔ لیکن جس آدمی کی جو ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو مکمل نبھائے، اس ذمہ داری کے اندر کوئی کمی نہ ہو، اس ذمہ داری کے اندر کوئی نقص نہ پایا جائے، اس ذمہ داری کے اندر کوئی کوتاہی نہ ہو کہ آدمی 1-2 بار چلتا ہوا ایسے ہی کہہ دے، یہ کوئی تربیت نہیں ہے، یہ کوئی تربیت کا انداز بھی نہیں ہے۔ آدمی کو کتنی ہی بڑی بات اگر کوئی آدمی چلتے ہوئے کہہ دے ایسے ہی، اس بات کی کوئی اہمیت اور کوئی وقت نہیں ہوتی، لیکن جب آدمی ٹھہرا کر روک کر کسی کو کوئی بات تنہائی میں لے جا کر کہتا ہے تو آدمی اس کے اوپر متوجہ ہوتا ہے، آدمی اس بات کو سنتا ہے، اس کی طرف اپنے دل کو مائل کرتا ہے، اور جب بات بار بار کہی جاتی ہے تو دل کے اندر پیوست ہو جاتی ہے۔ عربی مقولہ ہے اذا تکرر علی السمع تکرر فی القلب، کہ جب بات بار بار کانوں کے اندر پڑتی ہے، کہی جاتی ہے تو دل کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے، دل کے اندر پہنچ جاتی ہے اور دل میں اس کا ایک مقام و مرتبہ بن جاتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی فکر ہونی چاہیے، اس میں ہمیں کسی طرح کی کوئی کمی اور کوئی کوتاہی والدین کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہے، ایک عورت ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے پاس بلاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں کچھ دینا چاہتی ہوں، میرے پاس آؤ۔ وہ آنے میں تردد کرتا ہے تو اسے لالچ دے کر بلاتی ہے، جب وہ ان کے پاس آتا ہے تو وہ اسے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کرتے ہیں کیا واقعی آپ کو انہیں کوئی سامان دینا تھا بچے کو؟ تو وہ عورت کہتی ہے جی اللہ کے رسول مجھے یہ کھجور میرے پاس تھی، یہ مجھے انہیں دینی تھی، اس چھوٹے سے بچے کو۔ اللہ کے رسول یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹ کہہ کر اس کو بلایا ہوتا تو یہ گویا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس بچے کی پرورش آپ غلط طریقے سے کر رہی ہیں کہ بچے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھے گی کہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا کوئی بڑی بات نہیں، جبکہ دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ تو بچپنے ہی سے تربیت اس انداز کی ہو کہ اس کو ہر معاملے کی، ہر چیز کی اہمیت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو جس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والا بننا ہے، اسی طریقے سے وہی تربیت، وہی کوشش ہمیں اپنے اولاد کے بارے میں بھی کرنی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی